बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब के 27 मई के फ़ैसले के बाद आज बाकायदा तौर पर जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल हैं, 6 इलेक्शन ट्राइब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नामज़द करदा वो फ़ाल हो गए हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब समाअत हो रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने आज ऐसा क्या बोल दिया कि इलेक्शन कमीशन को गुस्सा आया और उन्होंने बरहमी का इजहार किया, लेकिन वकला ने फिर अपने दलाइल सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों और कानून के दलाइल से खामोश करवा दिया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और सेनेट इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक आज बहुत अहम समाअत हुई पेशावर हाई कोर्ट में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊँगा नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस, जो नया नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस आया है उसके ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में हम समाअत हुई, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के जो रूह रवां हैं अज़हर मिशवानी, उनके आप जानते हैं कि पिछले साल भी उनके भाई को जो कि प्रोफेसर हैं तकरीबन 145 दिन तक वो लापता रहे और 8 दिन ख़ुद लापता रहे अज़हर मिशवानी। 3 दिन उनके वालिद साहब बुज़ुर्ग हैं वो काज़ी मुबीन साहब वो लापता रहे। अब उनकी रात गए और लाहौर में उनकी रिहाइश गाह पर छापा मार कार्रवाई की गई और उनके दोनों भाइयों को, पहले जो थे मज़हर, उनको भी, वो भी प्रोफेसर हैं, उनको भी ले गए हैं और दूसरे जो भाई हैं उनको भी, दोनों भाइयों को मुबैना तौर पर गिरफ़्तार किया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बाबत ना सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद की, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट में आज ही दरख्वास्त दायर की। सलमान अकरम राजा साहब और अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब दोनों जो सीनियर वकला हैं वो अदालत में पेश हुए। आज ही दरख्वास्त दायर हुई और आज ही समाअत हुई। जस्टिस शहबाज रिजवी साहब सीनियर जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनकी अदालत में समाअत हुई। और लाहौर हाई कोर्ट में अज़हर मिशवानी के 2 भाइयों की बाजियाबी से मुतल्लिक जो काजी हबीब हैं, काजी हबीब रहमान उनके वालिद साहब का नाम है, काजी हबीब रहमान की जानिब से दायर दरख्वास्त पर अदालत में प्रोफेसर ज़हूर मिशवानी और प्रोफेसर मज़हर को रात गए घर से अगवा किया गया। सादा लिबास और पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस एहलकारों ने हिरासत में लिया और हिरासत में लेने वालों ने नहीं बताया कि उन्हें क्यों लेके जा रहे हैं और दरख्वास्त में इस्तदा की कि अदालत उनकी बाज़याबी का हुक्म दे। तो अदालत ने समाअत के बाद और दलाइल के बाद आईजी पंजाब को और सीटीडी हुकाम को हुक्म दिया है, चूँकि इनका ये मानना था कि सीटीडी हुकाम और पुलिस के लोगों ने उनको हिरासत में लिया है। तो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं उन्होंने हुक्म दिया है कि सीटीडी हुकाम को, जो आला हुकाम है, और आईजी पंजाब को कि वो उनको हर सूरत कल बाज़याब करवा के अदालत में पेश करे। जो मुखवी हैं अज़हर मिशवानी के दोनों भाइयों को कल अदालत में पेश करें। हम उम्मीद करते हैं कि अदालत आइन और कानून के मुताबिक और अदालत में कल इंशाअल्लाह पेश कर दिया जाएगा। किसी के ख़िलाफ़ भी कोई भी अगर किसी का कोई कसूर है, आप पर्चा दर्ज करें, आप उनको गिरफ़्तार करें, लेकिन ये जो लापता होने वाला सिलसिला है ये आइन और कानून के मुताबिक अब चीज़ों के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। बहुत दूर निकल गए हैं पहले भी हालात। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो मैंने आपको बताया था, लाहौर हाई कोर्ट में नैब तरमीम ऑर्डीनेंस से मुतल्लिक अज़हर सदीक़ एडवोकेट साहब की दरख्वास्त थी। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर वफाकी हुकूमत के वकला ने कहा कि जनाब नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान साहब ने फरमाया था कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है, चलें उसकी तफसीलात लेके अदालत को बताएं। अगर तो सुप्रीम कोर्ट में ये वाला जो फ्रेश लॉ है, जो नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस है, अगर ये भी चैलेंज हो चुका है तो फिर अदालत को बताइएगा, फिर अदालत उस हिसाब से ऑर्डर कर देगी। मैंने उसी दिन आपको कहा था ये वाला नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस नहीं चैलेंज किया गया, बल्कि इसके तो बरखिलाफ़ वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज समाअत भी हुई है, वो अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, तो उसका हवाला इंशाअल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और इमरान खान से मुतल्लिक़ बहुत सारी बातें आज आपको बताने वाली हैं। खैर, शुजात अली खान साहब ने समाअत की तो दरख्वास्त गुजार के वकील अज़हर सदीक़ एडवोकेट ने इस्तदा की कि सदारती ऑर्डीनेंस के ख़िलाफ़ अदालत हुक्म इम्तना जारी करे। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि तरमीमी ऑर्डीनेंस में जिस्मानी रिमांड 14 दिन की बजाय 40 रोज़ का कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस महज
ایک سیاسی جماعت کے لیے جاری کیا گیا۔ پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی ہونی چاہیے تھی۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ آصف زرداری کی غیر موجودگی میں آرڈیننس منظور کیا گیا۔ اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ڈیفامیشن سے متعلق ایک قانون منظور کیا تھا مریم نواز کی پنجاب حکومت نے، تو وہ جو پیپلز پارٹی کے گورنر پنجاب تھے تو وہ بیرون ملک جا رہے ہیں اور ان کی جگہ پر قائم مقام گورنر ہوں گے اسپیکر نون لیگ کے۔ تو اب اگر ڈیفامیشن قانون بھی اسی طریقے سے منظور ہو جائے گا اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ سامنے بھی نہیں آئے گی آصف زرداری کی طرح، اور وہ بیک ڈور ان کو سپورٹ بھی کرے گی۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ نیب ترمیمی آرڈیننس غیر قانونی ہے، عدالت نیب ترمیمی آرڈیننس کو غیر قانونی قرار دے۔ ساتھ جب وفاقی حکومت کے وکلاء نے بتایا کہ جناب سپریم کورٹ میں یہ نیب ترمیمی آرڈیننس نہیں چیلنج ہوا، تو پھر اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کے بقول کہ عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور عدالت نے کہا کہ آپ نے کیوں لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ عدالت کو مس گائیڈ کیا، آپ اٹارنی جنرل آفس سے ہیں، آپ لوگوں کی کوئی ذمہ داریاں بنتی ہیں، آپ کا جو بولا ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے، اس وجہ سے عدالت کو غلط نہ بات کیا کریں۔ اور پھر عدالت نے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر، اور ساتھ سٹے آرڈر کی جو استدعا ہے، معاملہ دلچسپ ہو جائے گا اگر سٹے آرڈر مل جاتا ہے عدالت کی جانب سے۔ خیبر پختونخوا میں اعظم سواتی سمیت پاکستان تحریک انصاف کے جو سینیٹرز خیبر پختونخوا سے سینٹ کے امیدواران ہیں ان کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف مخصوص نشستوں پر جو جنہوں نے حلف لینا تھا ان کو حلف لینے کی اجازت نہ دی، اسمبلی کا اجلاس نہ بلایا، اور ادھر سے الیکشن کمیشن نے صرف اسی بنیاد پہ سینٹ کا انتخاب ملتوی کروا دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک صوبے میں سینٹ کا انتخاب ملتوی ہو گیا اور بغیر خیبر پختونخوا کی نمائندگی کے چیئرمین ڈپٹی چیئرمین انہوں نے جو ان کو منتخب کر لیا۔ اسی بابت پھر پاکستان تحریک انصاف کی درخواست تھی اس پشاور ہائی کورٹ میں۔ اب پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا مخصوص نشستوں سے متعلق وہ ویسے سسپینڈ ہو گیا سپریم کورٹ سے، تو اب پاکستان تحریک انصاف چاہتی تھی کہ بھئی آپ سینٹ انتخابات تو کروائیں۔ خیبر پختونخوا میں اعظم سواتی کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ میں جسٹس ایس ایم عتیق شاہ اور جسٹس شکیل احمد نے سماعت کی۔ اعظم سواتی کے وکیل نے موقف اپنایا کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ کے انتخابات الیکشن کمیشن نے ملتوی کیے ہیں۔ گزشتہ سماعت پر ان سے سینٹ انتخابات کی تاریخ مانگی گئی تھی۔ وکیل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات سے متعلق رپورٹ جمع کروا دی ہے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فل بینچ نے 24 تاریخ کو حتمی فیصلہ کرنا ہے۔ سپریم کورٹ فل بینچ اس کیس کو سن رہا ہے۔ مخصوص نشستیں ہو سکتا ہے سنی اتحاد کو ہی مل جائیں۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے تک انتظار کرنا چاہیے۔ جسٹس شکیل احمد نے کہا ہو سکتا ہے نشستیں ان کو مل جائیں یا ہو سکتا ہے ہمارا فیصلہ برقرار ہے، اس میں ہم آرڈر کریں گے۔ تو اس پر جو ڈویژن بینچ ہے ان کی جانب سے فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کو التوا کا شکار رکھنا غیر قانونی ہے۔ فیصلہ کالعدم قرار دے کر 2 اپریل کو خیبر پختونخوا میں جو انتخابات منعقد، چونکہ پرانی پٹیشن ہے تو اس میں پھر 2 اپریل کا کہا گیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سے متعلق کیا فیصلہ کرتی ہے سینٹ انتخابات سے متعلق پشاور ہائی کورٹ، تو وہ جو فیصلہ ہوگا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا، آج دلچسپ سماعت ہوئی اور الیکشن کمیشن کی سماعت میں جو لیگی امیدواروں کی درخواستیں تھیں، سماعت کے دوران جو NA 48 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار علی بخاری، ان کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نون لیگ والے اپنے MNA فارم 45 جمع کرا دیں، اگر ہم غلط ثابت ہوں ہمیں جیل بھجوا دیں، وہ غلط نکلیں تو آپ فیصلہ کر لیں۔ یہاں نون لیگ کمیشن کا کندھا استعمال کر رہی ہے۔ ٹرائبونل حکم ناموں کو تو چیلنج ہی نہیں کیا گیا، کہ جو ٹرائبونل کے حکم نامے تھے ان کو تو چیلنج ہی نہیں کیا گیا۔ اگر تو یہ ان آرڈرز سے ان کو کوئی پریشانی یا تکلیف ہے تو یہ جائیں نا اس کو چیلنج کریں۔ ان آرڈرز کو چیلنج نہیں کیا اور جج کو تبدیل کرنے کے لیے یہ یہاں پہنچ گئے۔ اب جو اصل بات شعیب شاہین کے وکیل سجیل شہریار سواتی نے کی، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے جو بات کی شعیب شاہین کے وکیل نے، انہوں نے کہا ہم نے الیکشن کمیشن کو الیکشن ٹرائبونل میں فریق بنایا ہوا ہے۔ جناب والا، ہمارا آپ سے بھی گریوینس ہے، ہم نے آپ کو بھی فریق بنایا ہوا ہے، ہمیں آپ سے بھی گلے ہیں، ہمیں آپ سے بھی شکوے ہیں، ہم نے آپ کے حوالے سے بھی بہت کچھ الیکشن ٹرائبونل کو کہا ہے، آپ کو ہم نے فریق بنایا ہوا ہے، آپ ہمارے مخالف فریق ہیں الیکشن ٹرائبونل میں، آپ بطور فریق ٹرائبونل تبدیلی کیس کی سماعت نہیں کر سکتے۔ ایسے دلائل اور ایسا نکتہ
کہ جس کے بعد پھر الیکشن کمیشن میں برہمی کا بھی اظہار ہوا۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو جناب والا الیکشن کمیشن صاحب آپ کو ٹرائبونل میں فریق بنایا ہوا ہے اور آپ بطور فریق ٹرائبونل کی تبدیلی کا کیس نہیں سن سکتے، جس پر الیکشن کمیشن ممبران غصہ میں آ گئے۔ پھر جو سجیل سواتی تھے اس نے سپریم کورٹ کے اور قانون کے حوالے دے کر خاموش کروا دیا۔ انہوں نے کہا نہیں جناب والا آپ نہیں سن سکتے۔ کیوں نہیں سن سکتے؟ چونکہ آپ تو ہمارے مخالف فریق ہیں، وہاں پہ ہم نے آپ کو فریق بنایا، ہم آپ کو مخالف فریق مانتے ہیں، آپ کو ٹرائبونل میں ہم نے مخالف فریق بنایا ہے، آپ کیسے تبدیلی ٹرائبونل کا کیس سن سکتے ہیں؟ یہ ایسا نکتہ تھا جس پر پھر غصہ بھی ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر نے دوران سماعت فرمایا کہ کہا کہ قانون میں ٹرائبونل لگانے کا اختیار ہمارا ہے، الیکشن کمیشن کا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارے بھجوائے گئے ناموں کو نوٹیفیکیشن تصور کیا جائے، کہ لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے جو جسٹس شاہد کریم صاحب کا 27 مئی کا فیصلہ تھا کہ اگر یہ نئی نوٹیفیکیشن جاری کرتے نا تو پھر آپ جو چیف جسٹس کے بھجوائے گئے نام ہیں انہی کا ہی یہی پرزیوم کریں کہ وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے اور آپ ان کو کیسز مارک کریں اور وہ اپنا کام شروع کریں۔ آج چیف الیکشن دوران سماعت کہتے ہیں کہ قانون میں ٹرائبونل لگانے کا اختیار ہمارا ہے، عدالتیں کہہ رہی ہیں ہمارے بھجوائے گئے ناموں کو نوٹیفیکیشن تصور کیا جائے، پھر چیف جسٹس صاحب نوٹیفیکیشن کرنا شروع کر دیں۔ لاہور ہائی کورٹ فیصلے کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہمت نہیں ہوئی لیکن کہا روز جاتا ہے کہ جی ہم چیلنج کر رہے ہیں۔ اب میں آ جاتا ہوں آخر پہ۔ 27 مئی کو فیصلہ ہوا، فیصلے میں کہا گیا جی کہ 7 دن میں اگر تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جاری کر دیتا ہے ویل اینڈ گڈ، نہیں جاری کرتا تو 1 ہفتے کے بعد یہی پرزیوم ہوگا کہ انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہیں اور 7 رجسٹرار آفس جو چیف جسٹس کو فائلیں بھجوا دے تاکہ وہ 6 نامزد ججوں کو الیکشن ٹرائبونل کے ججز کو کیسز مارک کر دیں۔ کل کا جو دن تھا 5 جون کا وہ 7 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ جسٹس شاہد کریم صاحب کے فیصلہ مکمل ہو چکا ہے اور الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیے۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے 27 مئی فیصلہ کی روح سے چونکہ الیکشن کمیشن نے تاحال کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا، نہ اس فیصلے کو چیلنج کیا، فیصلہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ کے 27 مئی کے فیصلہ کی روح سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے نامزد الیکشن ٹرائبونل اب فعال ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو قانون کی بات بتا رہا ہوں، جب جسٹس شاہد کریم صاحب کا فیصلہ آج بھی انٹیکٹ ہے اور اس فیصلے کے مطابق 7 دن گزرنے کے بعد جو تصور یہ ہوگا کہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے تو الیکشن ٹرائبونل فعال ہو چکے ہیں اور اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تمام جو ٹرائبونل کے ججز ہیں 6 کے 6 ان کو کیسز مارک کریں گے۔ یہ میں آپ کو قانون کی بات بتا رہا ہوں، قانون کے مطابق آج فعال ہو چکے ہیں جو 6 کے 6 ججز ہیں، اور یہی اسی کا ذکر پھر چیف الیکشن کمشنر نے بھی آج کہا ہے کہ جی چیف جسٹس صاحب کے نوٹیفیکیشن کرنا شروع کر دیں، اگر آپ کے فیصلہ کے مطابق فعال ہو گئے ہیں تو آپ شروع کر دیں۔ بہرحال اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔